سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ سرکار عالی وقار شہنشاہ ابرار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے اور عرض کی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے اور میرے مال کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ہی تو ہیں، یعنی یا رسول اللہ جو مال میں نے آپ کے قدموں پر نچھاور کیا ہے وہ مال میرا نہیں، جب میں آپ کا ہو گیا ہوں تو پھر میرا سارا مال آپ کا ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابو بکر تیری کوئی خواہشیں ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میری بھی کوئی خواہشیں ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں، کیا آپ کی خواہشیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری 3 خواہشیں ہیں، نمبر 1 چہرہ مصطفیٰ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور ابو بکر چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہے۔ پوچھا گیا ابو بکر دوسری خواہش؟ فرمایا دوسری خواہش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہو اور میں حضور کی محفل میں بیٹھا رہوں، حضور کے قرب میں بیٹھا رہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری نہ ہو۔ پوچھا گیا تیسری خواہش؟ فرمایا تیسری خواہش یہ ہے کہ اللہ رب الجلال مجھے مال و دولت عطا فرمائے اور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرتا رہوں۔ یہی میری زندگی کی خواہشات ہیں، یہی میری تمنائیں ہیں، یہی میری حسرتیں ہیں۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں خواہشات نے یہ ظاہر کر دیا، یہ واضح کر دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تمنا ہے، جو امید اور حسرت ہے، وہ صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر رہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب میسر رہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری نہ ہو۔ بس یہی دنیا کی تمنا ہے، یہی خواہشیں ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا دامن تھاما ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لوگو جب تم نے مجھے جھٹلایا تھا ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، جب تم نے مجھے تنہا چھوڑا تھا ابو بکر میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ابو بکر وہ ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خواہش پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہش ہوتی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پورا کرنے کے لیے اپنا مال بھی قربان کرتے تھے۔ جب اپنی جان کی باری آتی تھی آپ اپنی جان بھی دو پر لگا کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کاش کوئی ہوتا جو بلال کو آزاد کرا دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ فوراً گئے ابو جہل کے پاس، کہا کہ بلال کو آزاد کرنے کے بدلے میں کیا چاہیے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا بلال کے بدلے میں ہمیں تمہارا غلام چاہیے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو ابو بکر کا غلام تھا بڑا عقل مند سمجھدار تھا اور وہ تجارت اس انداز میں کرتا تھا جس طرح تاجر تجارت کرتے ہیں۔
لیکن مسلمان نہیں تھا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اپنا غلام دینے کو تیار ہوں اس کے بدلے میں۔ تو لوگوں نے کہا چاندی بھی چاہیے، آپ نے فرمایا وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلی شرط آئی کہ ہمیں اتنی اشرفیاں بھی چاہیے، فرمایا وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ جب سودا ہو گیا، بات طے ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلنے لگے تو پیچھے سے ابو جہل آواز دیتا ہے، ابو بکر زندگی میں تجارت میں کبھی تم نے نقصان نہیں اٹھایا، کبھی تمہیں خسارہ نہیں ہوا، لیکن آج تم نے اتنا خسارے والا سودا کیا ہے، اتنا گھاٹے والا سودا کیا ہے کہ تمہاری زندگی بھر کی تجارت کے نفع ایک طرف، آج کا نقصان ایک طرف، اتنا بڑا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم کیا جانو کہ آج بلال کی قیمت کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ آج بلال کی قیمت کیا ہے؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ زندگی میں نے کبھی گھاٹے کا سودا کیا نہیں ہے، جو آج سودا کیا ہے یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ نقصان میں ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، آج جو بلال کی قیمت میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کے آیا ہوں، آج بلال کی قیمت کے بدلے میں مجھے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا، ابو بکر وہ بھی کرنے کو تیار تھا، کیونکہ آج بلال کی قیمت مصطفیٰ کی آنکھوں میں ابو بکر دیکھ کے آیا ہے۔ تم نے دیکھی کہاں ہے کہ آج بلال کی قیمت کیا تھی؟ فرمایا میری زندگی بھر کے سودے ایک طرف، زندگی بھر کی تجارت ایک طرف، لیکن جو آج میں نے بلال کو خریدا ہے یہ تجارت اتنا بڑی ہے، یہ نفع اتنا بڑا ہے کہ ابو بکر کو کبھی زندگی میں تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع آج بلال کو خریدنے میں ہوا ہے، بلال کو آزاد کرنے میں ہوا ہے۔ سرکار علی وقار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر بلال کے خریداروں میں مجھے بھی شامل کر لو، میرا بھی حصہ ملا لو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بلال کو خرید کر لایا ہو وہ ابو بکر کا مال تھا، جب ابو بکر آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، گویا بلال کو ابو بکر نے نہیں خریدا، یا رسول اللہ اس کو آپ نے خود خریدا ہے، کیونکہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، اسی مال کے بدلے میں نے یہ خریدا ہے، اسی کے بدلے میں میں نے آزاد کیا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر آپ کا ہے، ابو بکر کا مال آپ کا ہے، تو بلال کو بھی آپ نے آزاد کیا ہے، آپ نے خریدا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز ہے۔